10ویں امام کہ یہ وہ فرزند ہے 11ویں امام کہ جن کو معتمد باللہ نے سامرے میں شہید کیا۔ اچھا یہ 14 معصومین ہیں ہمارے، 14 معصومین میں 13 معصومین کی ولادت مدینے میں ہوئی یا مکے میں ہوئی یا ان بٹوین مکہ اور مدینہ۔ پلیز غور سے سنو، 14 معصومین میں 13 معصومین کی جو برتھ ہوئی ہے وہ مکے میں ہوئی یا مدینہ منورہ میں ہوئی یا ان بٹوین۔ صرف یہ ایک امام ہمارا ایسا ہے جو سامرے میں ہوا، وہ ہمارے زمانے کے امام، اس لیے کہ جب 10ویں امام کو ظالمین نے قید کیا تھا، قید کر کے جب مدینہ منورہ سے بلایا تھا تو اس وقت 10ویں امام اپنے فرزند 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی لے کے اور پوری فیملی کو، انٹائر فیملی کو لے کے مولا جو ہے موو ہو گئے تھے سامرہ۔ تو وہیں پہ 10ویں امام کی شہادت ہے اور اس کے بعد 11ویں امام کی شادی بھی سامرے میں ہوئی، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور زمانے کے امام کی ولادت بھی سامرے میں۔ اگر اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ سامرہ اس وقت بنی عباس کا کیپٹل تھا، بغداد کیپٹل نہیں تھا، سامرہ کیپٹل، اور ان کی آرمی کا بیس بھی، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا 11ویں امام کی، آرمی کا بیس بھی سامرہ بن گیا تھا، وہیں پہ ظالمین رہتے تھے یہ حکمران، اور 10ویں امام کو بھی قید کر کے وہیں بلایا تھا، آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا۔ آج جہاں سامرے میں میرے مولا کا روضہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ یہ جو روضہ ہے، اللہ آپ سب ماشاءاللہ زائرین ہیں، تو اگر آپ ذریعہ مبارک میں جائیں، انٹر ہو روضے میں، تو سب سے پہلے گریو جو ہے 10ویں امام کی ہے، اس کے بعد 11ویں امام کی ہے، اس کے بعد ان کے بازو بی بی نرجس خاتون ہے جو ہمارے امام کی والدہ ہے، اور اس کے اوپر یہ 3 گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون۔ اگر لیڈیز میں سے کوئی زیارت کرے تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون ہوتی، پھر یہ 3 گریوز نظر آتے۔ جینٹس میں سے پہلے یہ دو امام بی بی نرجس اور حکیمہ خاتون، 4 گریوز وہاں پر ہے۔ یہی وہ گھر تھا کہ جہاں پہ میرا مولا رہتا تھا۔ آپ کو شہادت کے بعد 10ویں امام کو بھی وہیں دفن کیا گیا اور 11ویں امام کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ بی بی حکیمہ خاتون بھی وہیں دفن ہے اور بی بی نرجس خاتون بھی وہیں دفن۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سامرے میں 11ویں امام کی جوانی وہیں گزری۔ آپ 28 ایئرز کے تھے جب شہید ہو گئے۔ 10ویں امام کی شہادت 254 ہجری ہے اور 254 ہجری میں شہادت ہے اور 254 ہجری ہی آپ کی 11ویں امام کی شادی ہوئی، اس کے بعد 10ویں امام کی شہادت، اور 255 ہجری 15 شعبان ہمارے زمانے کے امام کی ولادت۔ دوستو یہ جو پیریڈ گزر رہا 10ویں امام کا اور 11ویں امام کے، اسی لیے ظالمین یہ چاہتے تھے کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 سکسیسرز ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ایک کا نام لیا تھا۔ سب سے پہلے میرے علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اسی طرح چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جو آخری ہوگا میرا وارث، اس کا نام بھی میرا نام ہوگا محمد، اور اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی ابو القاسم سرکار کی کنیت ہے، اللہ کے رسول کی کنیت ہے اور زمانے کے امام کی کنیت ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے تو اس کی کنیت تم ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، یہ بنا کیا گیا، سوائے امام علی کے کسی کو اجازت نہیں دی۔ میرے مولا کو کی کنیت بھی ابو القاسم تھی اور اللہ کے رسول کی بھی تھی اور زمانے کے امام محمد حنفیہ جو آپ کے بیٹے تھے، اس سے آپ کی کنیت ابو القاسم بنی تھی۔ بہرحال میں تو ایک سکیچ کھینچ رہا ہسٹری کا، 40-45 منٹ کی یہ مجلس ہے اور شب شہادت کی مجلس ہے، تو اس مجلس میں ہمارے یوتھ کو پتا چلنا کہ ہم جس امام کی شہادت ہے ان کی زندگی یا ان کی لائف یا ان کا کیسا پیریڈ گزرا، صرف ایک ہلکا سا سکیچ۔ 11ویں امام کے لیے تو ظالمین یہ بنی عباس کے جتنے حکمران تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ 11ویں امام کی شہادت ہی نہ ہو، اسی لیے آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا تھا۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ 11واں ان کا آ گیا، اب 12واں اگر آئے گا، اللہ کے رسول کا حدیث ہے کہ جب میرا 12واں آئے گا تو وہ ظلم کو ختم کرے گا، عدل کو نافذ کرے گا۔ تو یہ جانتے تھے کہ یہ ہم کتنے ظالمین ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر شادی ہوگی اور 12واں آ جائے گا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس لیے وہ لوگ یہ کوشش میں تھے کہ آپ کی شادی نہ ہو۔ تیسری شرط وہ یہ تھی، کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جو میرا 12واں ہوگا اس کی جو ماں ہوگی وہ ایک رائل فیملی سے ہوگی۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو رائل فیملی سمجھ رہے تھے۔ بنی عباس کے حکمران یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شاہی خاندان کی لڑکی ہوگی جس سے آپ کیا نکاح ہوگا اور وہی میرے 12ویں کی ماں بنے گی۔ تو یہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاہی خاندان ہمارا ہے، رائل فیملی ہماری ہے، تو ہماری فیملی میں سے کوئی بھی نکاح 11ویں امام سے نہ کرے کہ 12واں آ جائے، 12واں آئے گا تو ہماری حکومت ختم ہوگی۔ لیکن
لیکن ان کے ذہن ناقص میں یہ سمجھ رہے، ذہن ناقص میں ہی سمجھ رہے۔ اس وقت 11ویں امام کا جو نکاح ہوا تھا یہ بنی عباس کی حکومت کے یا حکمرانوں کے یا ان کی فیملی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ 11ویں امام کا نکاح سیزرز جو اس وقت روم کا کنگ تھا، اس سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر تھی بی بی نرجس خاتون، جس سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ اس وقت اس دنیا میں زمین کے اوپر دو بڑی حکومتیں تھی، 250 ہجری میں دنیا میں دو بڑی بگ پاورز تھے، ایک اسلام تھا جو مڈل ایسٹ میں تھا اور کرسچینٹی تھی جو ویسٹ میں تھی۔ تو سیزر جو اس وقت کا جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے کہ سیزر جو ہے اس وقت کا روم کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، کرسچینٹی کا کنگ تھا، تو وہ اس کی گرینڈ ڈاٹر سے بی بی نرجس خاتون سے زمانے کے 11ویں امام کی شادی ہوئی اور اسی سے زمانے کے امام پیدا ہوئے بی بی نرجس خاتون سے۔ وہ شادی کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا پھر کوئی مجلس آئی ایسے تو میں پڑھوں گا، آج میں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ آج وہ وقت نکل جائے گا، اس میں پورا مجلس ہی بی بی نرجس خاتون کیسے آئیں روم سے، بصرہ آئیں، بصرے سے پھر سامرہ آئے، سامرہ میں پھر آپ رہیں 10ویں امام کے گھر میں اور اس کے بعد پھر 11ویں امام سے نکاح ہوا۔ وہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس میں 15-20 منٹ نکل جائیں گے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو کبھی اگر آپ چاہیں گے تو پھر میں کبھی امام کے لیے یہ پڑھوں گا۔ تو تو بی بی نرجس خاتون 11ویں امام کا جب کا نکاح ہوا اس وقت 254 ہجری تھی اور 15 شعبان 255 ہجری کو زمانے کے امام کی ولادت۔ اب 11ویں امام بالکل سیکریٹ رکھتے، کسی کو نہیں معلوم کہ زمانے کا امام دنیا میں آ گیا، کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اگر معلوم ہو جائے کہ 12واں آ گیا تو یہ بنی عباس والے قتل کر دیں گے بچے۔ جب 11ویں امام کو 28 سال میں قتل کیا تو بیٹے کو قتل کرنا کیا ہے؟ یہ وہی خاندان ہے، یہ وہی نسل ہے، یہی وہی دشمنی ہے کہ 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، ملا پہ اور سارے ظالمین پہ۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا 12واں آ گیا۔ جب 255 ہجری 15-14 شعبان کی رات ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا بی بی حکیمہ خاتون، بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی ہے کہ 14 شعبان 255 ہجری تھی، میں اپنے بھتیجے نیویو یعنی ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، ایک سلوات پڑھیں محمد والے کے گھر گئی۔ کیوں گئی گھر؟ بھتیجے کے گھر گئی، 11ویں امام کے گھر میں تھی۔ صبح سے ڈے اسپینڈ کیا، ڈے اسپینڈ کرنے کے بعد وہ وقت آیا شام میں، آپ روزے سے تھی تو پہلے افطار سے پہلے انہوں نے 11ویں امام سے کہا کہ بیٹا مجھے گھر جانے دو، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو 11ویں امام نے کہا نہیں پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں ٹھہر۔ تو بی بی حکیمہ خاتون جن کی لحد ہے سامنے، بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ بیٹا کیا کوئی خاص بات؟ تو کہا کہ ہاں بڑی خاص بات۔ پوچھا کیا خاص بات ہے؟ تو کہا اللہ کل، جملہ سن، اللہ کل مجھے وہ بیٹا عطا کہ جو آخری وارث ہے، ہمارا آخری وارث ہوگا، اللہ کے رسول کا آخری وارث ہے میرا بیٹا، اور جو ظلم کو ختم کرے گا، عدل کو نافذ کرے، جسٹس کو نافذ، جو میرا فرزند ہوگا۔ تو بی بی حکیمہ خاتون نے پوچھا کس کے وطن سے ہو؟ کس کے وطن سے؟ تو کہا کہ نرجس کے وطن۔ 11ویں امام نے ایک ہی شادی کی تھی بی بی نرجس خاتون، اور آپ کو ایک ہی بیٹا، آپ کو اور کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ہمارے زمانے کے امام۔ پوچھا کہ کس کے وطن سے؟ تو کہا نرجس کے وطن۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ وہ اٹھ کے گئی، دوسرے حجرے میں بی بی نرجس خاتون تھی، میں نے جا کے ان کو دیکھا، چیک کیا، چیک کر کے واپس آ کے کہا، پلیز غور سے واپس آ کے کہا کہ بیٹا کل تم کہہ رہے ہو ولادت ہوگی، پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں ہے، ہاؤ کین اٹ؟ امام کے ارشاد پہ شک نہیں ہے، ارشاد امام پہ شک نہیں ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون بہت بڑی خاتون، انتہائی پائز خاتون، 9 امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، 12ویں امام کی دادی ہے، 4 اماموں سے رشتے۔ وہ بی بی شک نہیں کر رہی بلکہ حیرت میں یہ ہے کہ کیسے ہو رہا، آ کے کہا بیٹا پریگننسی کے تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے نرجس کے پاس سے۔ تو اب یہ امام کا جملہ سنا، دیکھو زمانے کے امام کو کیسے چھپایا گیا، 11ویں امام کے زمانے میں کیسے چھپایا گیا وہ آپ کو بتا رہا۔ تو جیسے ہی کہا تو اس وقت 11ویں امام نے مسکرا کے کہا کہ پھوپھی اماں میرے اس بیٹے کی ولادت پریگننسی کو اسی انداز سے چھپایا گیا جیسے نبی موسیٰ کی ولادت کو چھپایا گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے نبی موسیٰ کی ولادت کو کیسے چھپایا گیا تھا دنیا سے، کہ 70,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اور پھر ایک دن کی بھی اگر پریگننسی معلوم ہو جاتی اس کی کہ یہ اس کے بطن میں اس لڑکی کے بعد ایک دن کی پریگننسی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو ٹوٹل ولادت تک
ولادت تک اللہ کا یہ معجزہ، اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ سب سے چھپا دیا تھا، نظر ہی نہیں آتے تھے کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، چیک بھی کرتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، صرف ولادت تو کہا، مثال دی کہ جیسے نبی موسیٰ کی پریگننسی کو چھپایا گیا، جس طرح نبی موسیٰ دنیا میں آئے اسی انداز سے آج یہ میرا بیٹا دنیا میں آئے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون ٹھہر گئی، امام کا حکم تھا، کہتی ہے کہ رات گزری، ہم لوگ ایک حجرے میں اور نرجس عبادت کر رہے تھے، دوسرے روم میں 11 امام عبادت کر رہے تھے، کہتی ہے کہ رات گزری بالکل فجر سے پہلے، آپ دیکھو فجر سے پہلے میں اور نرجس عبادت کر رہے، کچھ دیر تھی فجر کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ صبح میں ولادت ہوگی، بار بار میں بول رہا کہ امام کے ارشاد پہ شک نہیں ہے بی بی نرجس کو، بی بی حکیمہ خاتون 1% بھی شک، لیکن خیال آنا کوئی بری بات نہیں، صرف خیال آیا کہ بیٹے نے کہا تھا لیکن ابھی تک ولادت ہی نہیں ہوگی، ابھی تک کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، بس یہ کہا دوسرے حجرے سے میرے مولا نے 11 امام نے پکار کے کہا پھوپھی اماں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہونے والا ہے۔ اب سارے واقعات کو چھوڑ دیتا، ولادت زمانے کے امام کی ولادت ہوئی، اب آپ میری طرف دیکھو، 11 امام امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر، ادھر زمانے کے امام کی ولادت ہوئی، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون زمانے کے امام کو لے کر بی بی نرجس 11 امام کے پاس آئی، 11 امام نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پیار کیا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور اپنی زبان زمانے کے امام کے منہ میں، یہ ہر معصوم کا طریقہ ہے، مولا سے لے کے 12 امام تھا، ہر معصوم کے طریقے اللہ کا رسول دیتے تھے، اب ہر امام اپنے اس بیٹے کو دیکھتے، پہلی جو غذا گئی منہ میں وہ یہی تھی، منہ میں زبان دی، زبان دینے کے بعد اب یہاں سے روایت بی بی نرجس خاتون کی، بی بی نرجس خاتون کہتی ہیں کہ 11 امام کی گود میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی گود میں زمانے کا امام تھا، بی بی نرجس بھی کھڑی ہوئی ہے، ماں بھی کھڑی ہوئی ہے، پھوپھی بھی، دادی بھی کھڑی ہوئی، اتنے میں بی بی نرجس بولتی ہے کہ جو بازو روم تھا، بالکل پہلو میں جو روم تھا، اس روم میں میں نے کچھ برڈز کو دیکھا، برڈز کو وائٹ کلر کے بہت بڑے بڑے برڈز تھے اور وہ اپنے ونگز کو، اپنے پروں کو ایسا ہلا رہے تھے، کہا میں حیرت میں تھی کہ یہ برڈز آئے کیسے، اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کے سیدھا جو ہے برڈز کے پاس گیا اور جو بڑا اس میں برڈ تھا اس پرندے کے حوالے کیا، اس نے پروں میں اپنے میرے امام کو ایسا کیا اور ہوا میں اڑ گیا، ہوا میں جیسی اڑے بی بی نرجس کہتی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے بیٹے کو کس کے حوالے کر دیا، میں نے پلٹ کر امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کس کے حوالے کر دیا، یہ میرا بچہ گیا کہاں؟ تو اب امام کا جملہ سننا، 11 امام کا جملہ اپنے بیٹے کے لیے، 11 امام کہتے ہیں کہ اے نرجس یہ پرندے نہیں ہیں، یہ برڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ خود سی فرشتے ہیں۔ اب جملہ سنو، کہا کہ یہ برڈز نہیں ہے، یہ خود سی فرشتے ہیں، جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا اسی طرح تمہارے بیٹے کا انتظار آسمان، تو آسمانوں میں ملائکہ کو زیارت کرانے کے لیے گئے اور پھر زمانے کا امام کو پرندے وہ فرشتے واپس لے کر آئے۔ دوستو یہ ہے 11ویں ماہ، اب کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارا 12واں آ گیا، ٹوٹل سیکریٹ رکھا، ٹوٹل سیکریٹ۔ یہ بھی ایک غیبت، 11ویں امام کا جو گھر ہے سامنے میں، آپ کا جو روم تھا، اس روم کے بالکل پہلو میں ایک چھوٹا روم، ایک اور روم تھا، وہاں پہ بی بی نرجس خاتون امام زمانہ کو لے کے رہے، انہیں گھر میں سوائے 3 آدمی یا 4 آدمی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، پورے سامنے میں، پوری دنیا میں صرف 4 آدمی کو معلوم تھا، کون 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، یہ تو فیملی ممبرز، اور ایک کنیز کے بارے میں کہا گیا یا ایک غلام کے بارے میں، یا ایک کنیز کو معلوم تھا یا غلام، 4 آدمی کو معلوم تھا پورے سامنے میں، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 12واں آ گیا۔ 5 سال تک زمانے کا امام، 5 سال تک زمانے کا امام ساتھ رہا، کہاں ساتھ رہا؟ اپنے بابا کے ساتھ اور ماں کے ساتھ۔ اچھا، بی بی نرجس خاتون کی وفات بھی، بی بی نرجس خاتون کی ڈیتھ 11ویں امام کے سامنے ہی ہو گئی تھی، انہیں کل 11ویں امام کی شہادت ہے 60 ہجری، اور 5 سال یا 6 سال آپ لوگوں کی میرڈ لائف تھی، بس 6 ایئرس، اور 11ویں امام کی شہادت سے پہلے بی بی نرجس خاتون دنیا سے چلی، تو زمانے کا امام کل جو ہے، انہیں بابا بھی نہیں رہے، ماں بھی نہیں رہے، وہ مصائب کے وقت آئے گا انشاءاللہ۔ تو 5 سال تک کسی کو نہیں معلوم، کسی کے فیملی ممبرز میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ پیریڈ جو ہے اس میں زمانے کا امام دنیا میں آ گیا، اسی میں ریز ہو رہے، صرف فیملی ممبرز کو معلوم ہے، اس لیے کہ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وقت زمانہ کتنا پورا شوق، اب اس سے اندازہ لگاؤ کتنے ظالمین تھے حکمران، اگر معلوم ہو جاتا کہ 12واں آ گیا، 11ویں امام کا
نکاح کا بھی نہیں معلوم، نکاح ہو گیا اور 12واں آ گیا، ختم کر دیں، بچے کو شہید کر دیں، 12واں ختم ہوتا۔ تو یہ مصلحت الہی تھی، یہ اللہ کی مصلحت تھی جس کی طرف سے چھپائے گا اللہ جو چاہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جب نبی موسیٰ کی پریگننسی کو چھپا سکتا تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ اور یہ تو اللہ کی حجت ہے، یہ تو فخر موسیٰ ہے۔ 5 سال تک بالکل سیکریٹ رہا۔ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ زمانے کا امام پبلک میں کب آئے؟ وہ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی، یعنی کل کا دن 8 ربیع الاول 260 ہجری، جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ آپ سوچو، آپ کا جنازہ تیار ہوا اور آپ کا جنازہ باہر آیا، آپ کے گھر میں آنگن میں جنازہ آیا، سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جنازہ تابوت رکھا گیا، اور اب نماز جنازہ کون پڑھے؟ آپ کے بھائی تھے جعفر، 11ویں امام کے بھائی، 10ویں امام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام جعفر تھا۔ جعفر اپنے بڑے بھائی کی نماز پڑھانے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کیسا سیکریٹ رکھا گیا تھا کہ بھائی کو بھی پتا نہیں تھا کہ 12واں آ گیا۔ اب آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، مولا کا تابوت رکھا گیا، پیچھے پوری صفیں بننے لگی نماز جنازہ کی، بھائی سگے بھائی جعفر آگے بڑھے اپنے بڑے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھا۔ بس اب وہ نماز سٹارٹ کرنا چاہتے تو گھر کے اندر ہی ہو رہا تھا، گھر کا دروازہ کھلا ہے، اوپن ڈور، 5 سال کا ایک بچہ، 5 years old boy، وہ جلال، وہ جمال، اللہ کا جمال لیا، وہ شان و شوکت، وہ روب و دبدبا، 5 سال کا بچہ باہر نکلا، صفیں خود بخود جو نماز کے لیے صفیں کھڑی تھی وہ خود بخود ہٹنے لگی روب و دبدبے سے۔ وہ سیدھا آگے بڑھے، اپنے چچا بابا کے بھائی کو کہ دامن کو ایسا پکڑ کے کہا، چچا یہ حق میرا۔ آپ سوچے، امیجن کرو، 5 سال کا بچہ ہے، ایسا پکڑ کے دامن کو کھینچ کے کہا، چچا یہ حق میرا، میں اپنے باپ کے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی مرتبہ سامرے میں زمانے کے امام کو دیکھا گیا، پبلکلی بول رہا ہوں، پبلکلی امام نے نماز پڑھا کے پلٹے، کچھ خم سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے کچھ سوالات، امام نے ان کے سوالات کا جواب دیا اور پھر اب جو اندر گئے، اب یہاں سے اسمالر اوکلٹیشن شروع ہو، غیبت صبح، یہ بڑا عجیب پیریڈ، یہ 69 ایئرز کا پیریڈ ہے۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری سے 15 شعبان 329 ہجری، یہ ٹوٹل 69 ایئرز کا پیریڈ ہے، اس کو بولتے ہیں غیبت صغریٰ۔ 11ویں امام نے حالات کو، ایسے خراب حالات تھے، دیکھیں دوستو، آج ہم کو اپنے امام سے ہم جا کے رجوع نہیں کرتے، we don't approach our imam, right؟ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا پیریڈ الگ ہے، لیکن اس زمانے میں حالات شیعت کے اتنے خراب تھے، 11ویں امام نے شیعت کو یونائٹ کیا، اس انداز سے یونائٹ کیا کہ اگر اس لیے کہ امام کے سامنے وہ حالات ہے، میری شہادت ہو جائے گی اور میرا بیٹا امام زمانہ جو میرا بیٹا پردے میں چلا جائے گا، تب شیعت کا کیا ہو؟ لوگ اگر سوال کرنا چاہتے تو کس سے سوال کریں؟ لوگ خمس دینا چاہتے تو کس کو خمس دیں؟ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو اتنے حالات خراب، شیعت ایسا پھیل گئی تھی، ٹوٹ رہی، لیکن 11ویں امام کا وہ کنٹریبیوشن ہے میرے امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو پیریڈ آئے گا تو وہ اب تاظہور امام تک کوئی امام سامنے نہیں رہے گا۔ شیعت کے لیے بہت نازک زمانہ آ گیا تھا، اس نازک زمانے کو امام نے اس طرح یونائٹ کیا کہ آپ کے بعد آپ نے 4 نائبین کو چھوڑے تھے۔ زمانے کے امام کا اسمالر اوکلٹیشن کا جو پیریڈ ہے، اس وقت میرا امام 5 سال کا تھا، جسٹ 5 years old۔ آپ امیجن کرو 5 سال کا امام ہے، تو اس وقت امام نے کیا کیا تھا؟ 4 نائبین کو بنایا تھا، جن کا مزار آج بھی بغداد میں آپ کو ملے گا، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن رو، علی ابن سمری۔ حسین ابن رو یہ وہی ہے، 3rd نائب ہے۔ آپ 14 شعبان کی رات میں جو بامبے میں عریضہ لکھتے، وہ حسین ابن رو کے ذریعے لکھتے، ان کے ذریعے آپ وہ عریضہ بھیجتے امام کی بارگاہ میں۔ ایک اور عریضہ ہے جو میں اکثر دیتا ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کرنا، میں عریضہ دے دوں گا۔ یہ گوہر یگانہ کتاب کا ہے، یہ پہلے 2 نائبین کا ہے، محمد ابن عثمان ابن سعید۔ یہ وہ عریضہ ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈینری عریضہ ہے، یہ بھی جس سے بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے بامبے میں بہت دیا یہ عریضہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں عریضہ آپ کو بھیج دوں گا۔ کوئی یا کنیز کو آپ واٹس ایپ کرو، اب وہ مجھ سے لے لے تو میں اس کو بھی بھیج دوں گا، کوئی مشکل نہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، تو زمانے کے امام کے لیے حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے تھے کہ بابا کی شہادت ہو گئی، آپ کی ایج 5 سال کی ہے، تو 4 نائبین کو رکھا۔ اسی زمانے میں ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین آگے بڑھے کہ جنہوں نے کام کیا شیعت کے لیے کام کیا،
جو 250 ہجری آپ کی ولادت ہے، آپ نے 10ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا، 11ویں امام کا زمانہ بھی، اور پورا اسمالر اوکلٹیشن دیکھا. بہت ایکسٹرا آرڈنری ہمارا عالم ہے، بہت ایکسٹرا، کہ جن کی ایک کتاب 150 بکس انہوں نے لکھی، اس میں سے ایک کتاب صرف جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی، اس کتاب کا نام ہے اصول کافی، جو 3 والیومز میں ہے. اصول کافی ہے، فروع کافی ہے، اور روضۃ الکافی. اصول بھی ہے، فروع بھی ہے، اور روضۃ، جو نیریٹرز ہے ان کی پوری ہسٹری لکھی. بڑی ایکسٹرا آرڈنری کتاب. یہ وہ کتاب ہے جو زمانے کے امام کے اسمالر اوکلٹیشن کے زمانے میں لکھی گئی، اور اتنی ایکسٹرا آرڈنری کتاب کہ اس کتاب میں پہلی ہماری حدیث کی کتاب ہے. اگر آج ہمارے سارے مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں تو اصول کافی کو ضرور پڑھتے، اصول کافی کو ضرور پڑھ کے اس سے حدیثوں کو لے کے، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں تھی. امام موجود تھے، اب امام پردے میں چلا گیا، کیا ہوگا؟ 11ویں امام کا جو زمانہ شہادت کے بعد حالات اتنے شدت کے خراب ہو گئے تھے. تو یہ کتاب میں آپ کو معلوم ہے کہ اس بندے نے، اس زمانے میں کمپیوٹر ایج نہیں ہے، لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، کار نہیں ہے، فلائٹ نہیں ہے، ایک 1000 میل 1000 مائلز ٹریول کر کے جا کے انہوں نے کام کیا کہ اللہ نے ان کو وہ اجر عظیم دیا. وہ کام کیا شیعت کو کہ امام کے حکم سے اس ایک کتاب میں انہوں نے 16,199 حدیثوں کو جمع کیا. دوستو یہ وہ کام ہے کہ 1200 سال کے بعد یعقوب کلینی کی گریو کو کھولا گیا تو ان کی باڈی ویسی. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. When you do something for Islam, when you do something for امام، تمہارا نام بات. مرنے والوں کے لیے ہماری اس لائف میں جو زندہ ہے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کہ ڈو سمتھنگ. میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے جو مجھے سن رہا ہے، ڈو سمتھنگ فار یو اسلام، ڈو سمتھنگ فار امام. اپنے لیے زندہ تو جانور بھی رہتا بھائی، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، اسلام کے لیے